والعزیز الحکیم، کائنات ہو، زمین ہو، آسمان ہو، دھرتی ہو، سمندر ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، ویرانہ ہو، آبادی ہو، صحرا ہو، باغ ہو، چمن ہو، گلشن ہو، گلستان ہو، آسمانی جہان، زمینی جہان، نورانی جہان، ظلمانی جہان، نوری مخلوق، ناری مخلوق، ہوائی مخلوق، آبی مخلوق، فضائی مخلوق، سب پر للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان الامر كله لله ان القوة لله جميعا ولله خزائن السماوات والارض وان من شيء الا يسبح بحمده الم ترى قرآن کیسے پکارتا ہے، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد الم ترى ارے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے ہو، الم ترى ارے کیوں نہیں عبرت کی نگاہ کہیں سے خرید کے لاتے ہو، الم ترى کیوں نہیں دل کی آنکھوں کے پردے اٹھاتے ہو، الم ترى کیوں نہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ نگاہ عبرت سے نہیں دیکھ سکتی جس کی آنکھوں میں حرام کا سرما پھر چکا ہو، جو اور نگاہ عورت سے بے حیائی سے پڑتی ہو، جو نگاہ کسی کی بیٹی پر آوارگی سے پڑتی ہو، وہ میرے رب کی نظر میں اندھی نگاہ ہے، اسے کچھ نہیں نظر آئے گا، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ جو کان سارا دن موسیقی کا زہر اپنے اندر اتارتے ہوں، جو سارا دن طبلے کی تھاپ پر اور موسیقی کی سر پر اور طبلے کی تال پر، گھنگرو کی چھنکار پر، جو سارا دن جو کان یہ گندگی اپنے اندر تھوڑی سی ویکسی جمع ہو، کان بند ہو جاتا ہے، یہ میل یہ تھوڑی سی جمع ہو، جا رہا ہے کدھر جا رہے ہو، وہ جی وہ کانوں والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، یہ میرے میل جمع ہو گئی ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا، وہ کھینچ کے نکالتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ تنو تن اور منو من روزانہ گندگی کے موسیقی کی شکل میں طبلے کی تال ہے، ہاں گٹار کا سر ہے اور گھنگرو کی چھنکار ہے، یہ گندا وقت ہے جس کے اندر جا کر کانوں کو بند کر دیا، پردوں کو پھاڑ دیا، بہرا کر دیا۔ ایک دن کا اوپر جا کے پھنس جائے، خود نہیں نکل رہا، بھاگا جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہوں، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، آنکھ میں تنکا چبھ گیا ہے، وہ نکالے گا آلے کے ساتھ۔ صبح سے شام تک اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا، بیویوں کو دیکھا، تم نے تنکے نہیں ڈالے اپنی آنکھوں میں، تم نے زہریلے تیروں سے اپنی آنکھوں کو چھید دیا، اب انہیں کیسے نظر آئے، یہ عبرت سے کیسے دیکھیں، انہیں غریب کی درد بھری فریاد کہاں سے سنائی دے گی، انہیں مظلوموں کے آنسو کہاں سے دکھائی دیں گے، انہیں پھٹی ہوئی چنیاں کہاں سے دکھائی دیں گی، انہیں ضرب چہرے معصوم مظلوموں کے چہرے انہیں کہاں سے دکھائی دیں گے۔ یہ بدبخت اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، یہ آنکھوں سے اندھے ہیں، یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، نہیں ان کی آنکھوں میں حرام نے پردے ڈال دیے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کتا تڑپتا ہو تو آدمی مچل جاتا ہے، یہاں انسان تڑپ رہے ہیں، معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، بوڑھی مائیں تڑپ رہی ہیں، بوڑھے باپ پہ آسرا ہیں، انہیں نظر نہیں آئے گا، ان کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، انہیں مظلوموں کی فریاد سنائی نہیں دے گی، یہ بہرے ہو چکے ہیں، ان سے گلہ نہ کرو، یہ عاجز لوگ ہیں، آنے دو، ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آئے گا جب آج مظلوم عزت پائے گا۔ اور آج دیکھنا، ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل كذب الكفار ما كانوا يفعلون وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. ایک دن آنے والا ہے جب میرا اللہ بھی آئے گا، وہ سرات بھی کھولتا ہوا آئے گا، اور جہنم بھی بھڑکتی ہوئی آئے گی، اور جنت بھی مہکتی ہوئی آئے گی، اور ترازو بھی ہلتا جلتا ہوا آئے گا، اور فرشتوں کے لشکر ہوں گے اور ان کی صفیں ہوں گی، اور انسان بندے ہوں گے، اور مرد عورت ننگے ہوں گے، اور آنکھیں پھٹی ہوں گی، اور دل اچھل اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور سینے پھٹ رہے ہوں گے، اور قدم زمین جکڑ لے گی، پسینے میں غرق ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف کوئی دیکھ نہ پائے گا، اور میرے رب کا عرش آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے، اور پھر میرا رب اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم ادھر آ جاؤ، آج ظالم ادھر آ جاؤ، آج ادھر آؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جا، تیرے بدلے کا انتظام ہو گیا۔ اسے موت کا پہلا جھٹکا ہی سب کچھ صاف کر کے دکھا دے گا۔ میرے بھائیوں تو قرآن ذہن دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے، خزانے اللہ کے، قدرت اللہ کی، شہنشاہی اللہ کی، حکومت اللہ کی، ارادے اللہ کے، مشیت اللہ کی، چاہت اللہ کی۔ یہ انسان کیا ہے؟ کل کو تو یہ کچھ بھی نہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اور ایک اور کل آنے والی ہے، ایک اور کل آنے والی ہے۔ وہ دن، وہ صبح، وہ شام، وہ گھڑی، وہ گھنٹہ، وہ پل، وہ سیکنڈ میرے رب کے ہاں بے خطا لکھا ہوا ہے۔ اس پل، اس لمحے پر زندگی ہاتھ چھوڑ جائے گی، ناطے ٹوٹ جائیں گے، حرکت متحرک بدن ساکت اور جامد ہو جائیں گے، اور پھر قبر کی گرمی اسے پگھلائے گی، اور پھر چورا چورا کرے گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، پھر پاگل ہوائیں اس کی مٹی کو ہوا میں اڑا کر، یہ پھر وہ ایک کل تھی جب یہ کچھ نہ تھا، ایک اور کل آ گئی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے کیا؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ کیا کلام ہے میرے رب کا! اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ ارے انسان تیرا ستیہ ناش ہو، ارے انسان تو ہلاک و برباد ہو۔ اور کبھی کوئی خالق سے بھی ٹکر لیتا ہے، کبھی کوئی محسن کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، محسن کو تو کتا بھی آنکھ نہیں دکھاتا، روٹی ڈالنے والے کو تو شیر بھی نہیں پھاڑتا۔ یہ جو شیروں کو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ آرام سے پنجرے میں چلے جاتے ہیں، شیر ان کے آگے ان کے پاؤں چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کتے جیسا ناپاک جانور بھی اپنے مالک کے آگے سر جھکا کے کمچیاں کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، در نہیں چھوڑتا۔ روٹی کھلاؤ تو بھی تمہارے در پر ہے، سارا دن نہ پوچھو، اگلا دن نہ پوچھو، پورا مہینہ نہ پوچھو، وہ دائیں بائیں سے کھا کر پھر تمہارے در پہ آ جائے گا۔ اگر تمہیں کبھی شکوہ نہ کرے گا روٹی تو کھلاتے نہیں ہو، میں کہ تم نے کھلایا تھا، اس کا احسان مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا، باپ فوت ہو گئے، تو میں تبلیغ میں، میرا بھائی ڈاکٹر، میری والدہ رہتی تھی، تو ایک چھوٹی سی کٹیا کہیں سے آ گئی، وہ بس میری ماں ان کو روٹی ڈلوا دیتی تھی، پھر میری ماں بھی مر گئی، تو اب گھر میں کوئی نہیں ہے، خالی گھر پڑا ہوا ہے۔ ہم کبھی گئے آباد ہو گیا، پھر آئے بے آباد ہو گیا۔ اس کٹیا نے میرے گھر کی چار دیواری کے اندر جان دی، باہر نہیں، وہ وہیں مر گئی۔ تو کوئی نہیں روٹی کھلانے والا تو کوئی نہیں ہے، پر میں نے یہاں 4 دن روٹی کھائی ہے، میں یہ ڈر نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ایک کتے کی وفا ہے۔
یہ ایک کتے کی وفا ہے.